جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑا ہنگامہ خیز ایک دن رہا ہے، مطلب ڈے وہ کہتے ہیں ڈے فل آف ایونٹس، اور ہر جگہ سے اچھی خاصی ایک تیز رفتار گرمی والا دن تھا، غصے والا دن، گرمی سے مراد ہے ہیٹڈ میں کہہ رہا ہوں۔ سینیٹ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ ایک اس پہ رولنگ نہیں دے رہے تھے، جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ جو ڈپٹی چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بل پہ جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ اس کو اناؤنس نہیں کیا، کیونکہ اس میں اپوزیشن والے لوگ زیادہ تھے اور اسٹیٹ بینک کا ایک بل تھا۔ حکومتی سینیٹر اس وقت موجود نہیں تھے جب اس پہ کاؤنٹنگ ہوئی، لیکن اگر وہاں شکست ہو جاتی اناؤنس کر دے تو حکومتوں کو بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہوتی کہ کوئی بل لے کر آئیں اور کاؤنٹنگ اور ان کو شکست ہو جائے۔ یہ تو ان کا مینڈیٹ جو ہے خطرے میں پڑنے والی بات ہوتی ہے، آلریڈی اس مینڈیٹ پہ بڑے سوالات اٹھتے رہتے ہیں اس کے موجودہ حکومت کے۔ سینیٹ سے امبیرسمنٹ کو بچانے کے لیے ڈپٹی چیئرمین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے وہ اس کا فیصلہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا۔ پھر 3 سینیٹرز جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے اس میں امن عباس بپی صاحب ہیں، پھر سینیٹر اگین یہ ہوگا ہمایوں محمد صاحب ہیں، پھر فلک ناز صاحبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کو انہوں نے لیکن کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا۔ بڑا وہاں پہ ہم نے ہنگامہ دیکھا۔ پھر اگر آپ اس پہ دوسری سائڈ پہ جائیں تو عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں آج ان سے ملاقات کی، اور باہر نکل کے علیمہ خان صاحبہ نے بڑی میننگ فل گفتگو کی ہے، جو تھوڑی سی میرا خیال ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خان صاحب سے مل کر آ رہے تھے۔ تو کیا شیر افضل مروت نے جو آگے سٹینڈ لیا ہے، گفتگو کی، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر سے کچھ اس کو سپورٹ ملے، تو عمران خان صاحب اس پہ ورڈ ہیں، انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کچھ میسج بھیجنے کی انہوں نے کوشش کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو۔ میسج کتنا وہ ڈیلیور ہوگا کتنا نہیں ہوگا وہ بھی ابھی میرا خیال ہے اس کو دیکھنے والا ہوگا، لیکن ان کی گفتگو جو ہے کچھ اس کے پارٹس اور کچھ حصے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر کچھ اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہاں پر کیا چل رہا تھا اور کیسے۔ ساتھ میں ہم نے دیکھا ایک اور محاذ جو ہے، آپ کو ٹویٹر سوشل میڈیا ایک نیا محاذ ہے، نیا ایک میدان جنگ بنا رہتا ہے۔ وہاں پہ جو لڑائی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اپنی چل رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے ان کی نواز لیگ کے لوگوں سے چلتی رہتی تھی، یا پیپلز پارٹی پہ چلتی رہتی تھی، صحافیوں کو وہ لان تان کرتے رہتے تھے، گالی گلوچ کرتے رہتے، آتے جاتے چپیڑے مار دیتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی وہاں پہ چل رہی تھیں سوشل میڈیا پہ۔ اب اچانک جب انہوں نواز لیگ یا انہوں نے وہ تھوڑے سے پیچھے ہوئے ہیں یا وہ سیٹل ہو گئے اپنے حکومتی کاروبار میں، تو اب جو لڑائی ہے وہ پی ٹی اے کے اپنے لوگوں کے درمیان جاری ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے پہ جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، جس میں فزیکل لڑائی بھی آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے دن فواد چوہدری صاحب اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان میں، لیکن جو اصل دنگل لگا ہوا ہے وہ اس پہ لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہے۔ اور جو لیٹسٹ آج جو میں دیکھ رہا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اوور آل ہی از اے ویری ڈیسنٹ مین، اچھی گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پولائٹ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جو انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے، جو عمران خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف ٹویٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ بتایا کہ خان صاحب نے ان کو کیا کہا ہے، وہ بھی پڑھ کے میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایماندار سے بتاؤں، مجھے بھی ایک کیا کہنا چاہیے جرجری سے ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کی ہیٹ اتنی فیل کر رہے ہیں، اور اتنا اب ان پہ بھی آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے کہ خان صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ بھی کوئی کاؤنٹر اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لفظ استعمال انہوں نے اس وقت اپنے ٹویٹ میں کیے یا کرنا چاہ رہے ہیں، سو اس سے لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے پرابلمیٹک ہونے والے ہیں پی ٹی اے کے اندر۔ جیسے میں نے کہا بہت بڑا اس وقت گھمسان کا جو رن پڑا وہ پی ٹی اے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور مطلب دیکھ لیں کہ اس کے جو ایک دوسرے کو فواد یہ چودھری صاحب، اگرچہ بہت سارے لوگ کہیں گے وہ پی ٹی اے میں نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب سے ملتے رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی اپنے آپ کو پی ٹی اے کا سمجھتے ہیں۔ ان کی جو اس وقت سلمان اکرم راجہ سے، رؤف حسن سے، شیخ وقاص اکرم کے ساتھ ان کا جو ٹریڈ ہوئے ہیں، اس ٹویٹر پہ ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ ٹریڈ ہوئے ہیں، وہ ایک اور مطلب اندر ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب مار دھاڑ ان کے اندر چل رہی ہے، جیسے میں نے کہا، تو وہ نواز لیگ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ایک پوزیشن میں نظر آ رہی ہے اس وقت کہ مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے دوسرا جلسہ کیا ناروال میں کیا، اور بڑی انہوں نے دھواں دھار قسم کی تقریر کی ہے، اور ساتھ میں جو عمران خان صاحب کو انہوں نے سنائی ہیں اور جو باتیں کی ہیں انہوں نے وہ بڑی مطلب سنانے کے یا سننے کے قابل ہیں، کہ خان صاحب کو مطلب انہیں لگ رہا ہے کہ خان صاحب اس وقت ایک ویک پاپولیرٹی کی اس پہ کھڑے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب ان کے حامی جو ہیں وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی پی ٹی آئی کی جو یہ اس وقت حمایت ہے وہ بہت زیادہ ہے، الیکشن میں بھی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ الیکشن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انہوں چرایا تھا، ہمارا جیت ہوئے الیکشن کو ہار میں بدلا گیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف جو ہیں وہ خود بھی وہ بھی اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ سو ایک طرف مریم نواز صاحب پولیٹیکل فرنٹ پہ اگر چیزوں پہ عمران خان صاحب پہ وہ انہوں نے دباؤ ڈالا، دوسری طرف آرمی چیف ہیں تو وہ انہوں نے کوئی وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ سو یہ دونوں چیزوں کا کیا
ان کا کنیکشن ہے کہ آرمی چیف کو کیوں آنا پڑا ہے, کیوں وہ بیانات یا فرنٹ پہ یا وہ پبلک میں نظر آ رہے ہیں. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ کو ٹاپکس ہیں جن پہ آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس اگر اسٹارٹ فرام علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہاں سے جو مل کر رہے ہیں. سینٹ کو ذرا ایک منٹ کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں کہ وہ جیسے میں نے کہا وہاں تو ہنگامے ہوتے ہی رہتے. پارلیمنٹ میں سارے ارکان جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ تنخواہ پیسہ بڑھانا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے, جب آج یہ ہنگامے ہو رہے تھے وہاں پر تو اس کا تنخواہوں کا جو بل ہے جو وہاں قومی اسمبلی پاس کر چکے 5-6 لاکھ روپے سیلری جو ہے اس پہ سارے سینیٹر اکٹھے, اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں کہا, کوئی واک آؤٹ نہیں ہوا, کوئی بل کے درمیان کاؤنٹنگ کی بات نہیں ہوئی, کوئی کسی نے کہا ہم نہیں لیتے ہمارے نام کاٹ دیں, بل آپ لوگ لیتے ہیں تو لیں, ہم نہیں لیں گے ٹیکس سے پہلے. سو پہلے قومی اسمبلی سے 340 لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی, 5 لاکھ کی گئی, اب 100 اوپر جو ہیں. سو مطلب یہ کہہ لیں 450-500 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے بیٹھے بٹھائے اپنی تنخواہیں 1 لاکھ سے انہوں نے 5 لاکھ کر دیں. اور پرکس پریویلیجز اس کے علاوہ ہیں. ایون ڈیلی سیشن جو اٹینڈ کرتے اس کے پیسے 10,000 سم تھنگ وہ علیحدہ لیتے ہیں. کمیٹی میٹنگ کے اجلاس ہوتے ہیں, یہ کیما کمیٹی, ان کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں. مہینے میں اگر آپ نے 3-4 کمیٹی کے اجلاس آپ نے کر لیں سو وہ بھی آپ 50,000 سے لاکھ روپیہ وہ بھی بنا لیتے ہیں. سو اس طریقے سے لیگلائز طریقے سے وہ بہت سارا پیسہ بنا لیتے ہیں. باقی ڈیولپمنٹ فنڈ مار دھاڑ اس چیز کو تو چھوڑ دیں. پی اے کے ٹکٹس ہیں, پھر فری میڈیکل فیسلٹی ہے, ٹریولز ہیں, ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ اور فیملی کے لیے ہیں, رہائشیں ہیں, اور مطلب لاٹ آف تھنگز. سو اس لیے پاکستان میں پالیٹکس کے لیے آپ کو پتہ ہے لوگ جان دینے اور جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح انٹری ہو جائے آپ کی, پھر اس کے بعد پیسے کلاؤٹ ہی کلاؤٹ ہے, فنڈ ہی فنڈ ہے, بلے بلے اور واہ واہ والے کام چلتے رہتے. خیر کمنگ ٹو دا علیمہ خان صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ان کی ٹون سے لگ رہا ہے کہ جناب لوگ آتے جاتے رہتے پارٹی میں, اس سے کیا فرق اس سے پڑتا ہے. شاید وہ میرا خیال ہے وہ شیر افضل مروت کی بات کر رہے تھے کہ شیر افضل مروت نے جس طریقے سے اپنا قد کاٹ اونچا کیا ہے اس سے ڈیفینیٹلی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ جو انکمفرٹیبل ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹیلیجنس ایجنسی یا فوج جو ہے وہ ریپلیس کرنا چاہ رہی ہے. اور خان صاحب کیونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے ان کی پارٹی کے اندر پہ لڑائی کرائی گئی, لوگ چھوڑے گئے, مطلب انہوں نے فیصل واڈا صاحب تھے, باقی لوگ تھے جن کی پریڈکشن جو ہے وہ سامنے ہمارے آتی رہتی ہیں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے الٹیمیٹ جو پلان تھا وہ یہی تھا جو فیصل واڈا صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جناب کی پارٹی کے اندر بہت سارے ٹکڑے ہوں گے اور یہ پارٹی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو لگ رہا ہے کے پی کے میں وہ دراڑیں جو تھیں وہ پڑ رہی ہیں. لیکن سوال ہوئی کہ خان صاحب کے اس موقع پہ تھوڑا سا تو سمجھداری پھر کرنی چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے اور بتایا جا رہا ہے فیصل واڈا صاحب وارن کر رہے ہیں کہ چیزیں ہونے والی ہیں, آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو پھر اس وقت تھوڑا سا آپ کو سپیڈ بریکر پہ ایسا ہونا چاہیے, جو کہ خان صاحب نہیں ہوتے. میں پہلے بھی کہتا ہوں سپیڈ بریکر کو دیکھ کے مزید ریس پہ پاؤں ذرا بڑھا دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے تھوڑا تیز کر کے دیکھتے ہیں. تو خان صاحب بھی وہی کر رہے ہیں. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کریکس آ رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی سازشیں بقول آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے ہو رہی ہیں, تو اس وقت میرا خیال ہے تھوڑی سی پھر آپ کو سمجھداری کا بعض دفعہ ویٹ اینڈ سی بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا جب آپ شیر افضل مروت کو نکالتے ہیں اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے, اس کے خلاف کوئی نیریٹو نہیں بن سکتا, اور سب سے زیادہ اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں مطلب پارٹی کا چیف منسٹر, پھر پارٹی کا صوبائی صدر جنید اکبر, یا پھر سابق اسپیکر اسد قیصر, شہریار افریدی, یہ اس طرح کا کراؤڈ اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی سپورٹ میں, پارٹی کہتی ہے ہمیں تو نہیں پتہ کس نے نکالا ہے, کیوں نکالا ہے, اور پھر اس کے بعد شیر افضل وہ جو یہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے مجھے کیوں نکالا, نواز شریف کی وہ حمایت میں بیانات دینا شروع کر دیتے, تو خان صاحب اور ان کی پارٹی یا ان کے قریبی لوگوں کے لیے ٹربل تو ہوتی ہے. پھر وہ شیر افضل کہتا ہے کہ نا مجھے بلایا گیا ہے. اب ان حالات میں کیا وہ شیر افضل صاحب سے ملیں گے؟ خان صاحب اگر ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ شیر افضل سے ملاقات اگر ہوتی ہے, خان صاحب کرتے ہیں تو ان کا قد کاٹ مزید اونچا ہو جائے گا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ خان صاحب کسی کو پارٹی سے نکالنے کے بعد اسے ملاقات کر رہے ہوں گے, ود ان اے ویک بلا رہے ہوں گے, اور وہ بندہ اگلا جو ہے وہ ایکول فوٹنگ پہ آپ سے بات کر رہا ہوگا. کیونکہ شیر افضل مروت نے کہا کوئی میں نے منت ترلا میں نے نہیں کرنا, نہ بیک کرنا ہے, نہ میں نے کوئی معافیا مانگنی ہے, تو نہ میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. سو وہ جو ملنے جا رہے ہیں اب وہ ایٹ پار ملنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب اور شیر افضل کے مروت صاحب کے قد کاٹ میں پولیٹیکل اس میں سٹینڈنگ میں بہت زیادہ فرق ہے, لیکن شیر افضل مروت جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوتے رہے جو بڑے لیڈرز تھے, جب وہ چھوڑ کے ان کے مقابلے اس کا قد کاٹ پارٹی میں زیادہ بڑا ہے, زیادہ بہتر فوٹنگ پہ کھڑا ہے. سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو یا ان کے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے اس کی سٹینڈنگ زیادہ بہتر ہے. نہیں تو ماضی میں بہت سارے لوگ چھوڑ کر گئے یا خان صاحب نے نکالا وہ دوبارہ نظر نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے کیونکہ یا تو وہ ایم این اے ہے, اور وہ اچھا ایم این اے اور بھی تھے ماضی میں ہم نے دیکھے چھوڑ کے گئے, لیکن وہ نہیں اس طریقے کا وہ گراؤنڈ بنا سکے. سو خان صاحب کے لیے ٹربل ہے. خان صاحب کا شیر افضل کو ملتے ہیں تو بھی پرابلم ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ دیکھا خان صاحب کے آگے ایک بندے نے جسے پارٹی کی سے آپ نے نکال دیا تھا وہ مجبور ہو گئے کہ اس کو دوبارہ بلائیں اور دوبارہ اس کو پارٹی میں شامل کریں, یہ تیسری دفعہ ہوگا. سو خان صاحب کے لیے بڑا ایک کڑوی گولی کھانی پڑے گی. کیا کریں آپ, وہ نہیں نکالتے تو پارٹی کے اندر سے بہت ساری آوازیں بڑھتی جائیں گی,
اگر وہ ان کو واپس لیتے ہیں تو خان صاحب کمزور ہوتے ہیں، سمجھا جائے گا کہ شیر افضل جو ہے اس کا قد کاٹ بڑا ہو گیا خان صاحب سے، اس نے مجبور کر دیا کہ میرے بغیر آپ کی پارٹی نہیں چلتی، آپ کے جلسے جلوس نہیں ہوتے، لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے، اور میں اس وقت آپ کے بعد کراؤڈ پلر ہے وہ میں ہوں۔ سو عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ میں کہوں گا لیٹر نوٹ ٹکر کے لوگ ملے ہیں انہیں کہ جو ان کو اس وقت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور وہ شیر افضل مروت دے رہے ہیں، جو سمجھا جاتا ہے، جو شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ شاید میں جو ہوں نا وہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں یا کوئی گروپ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہی والی بات ہے کہ فیصل واڈو کی پیشین گوئی جو ہے وہ صحیح ثابت ہونے والی کوئی لگ رہی ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اب اس کو پورے معاملے کو وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے یہ معاملہ اپنی فیور میں کرتے ہیں۔ یہ سیاستدان کی خوبی ہوتی ہے، یا وہ ملنے سے اب انکاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات تو شیر افضل نے کہہ دیا کہ خان صاحب نے مجھے بلایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے ملنے جانا، اس نے کہا خان صاحب نے مجھے بلایا ہے اور میں ان سے کوئی بیگ نہیں کروں گا، منت ترلا نہیں کروں گا۔ سو میسیج انہوں نے بھیج دیا خان صاحب کہ مجھے بلانا ہے تو پھر مجھے پوری رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا سخت بیان کیا جی خان صاحب نے ان پہ، کیونکہ بہت ساری تنقید آ رہی تھی، بات آ رہی تھی، بہت سارے الزامات بھی لگ رہے تھے، تو انہوں نے آج کہا جی خان صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر بڑا سخت سا لفظ کہا ہے انہوں نے، میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ آلریڈی ہمارے سوشل میڈیا کی، ٹویٹر کی، یوٹیوب، ویلاگرز، ہر جگہ پہ ہماری زبان خراب ہو چکی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ۔ تو بڑا انہوں نے سخت اپنے کریٹکس کے بارے میں لفظ کہا کہ تمہارے بارے میں برا بھلا، چلو اس طرح کا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم ان کو ڈٹ کے جواب دو۔ اب وہ کیا ڈٹ کے جواب دے دیں، ایک تو انہوں نے دے دیا ہے وہ لفظ ایسا یوز کیا اس میں، اس سے زیادہ ڈٹ کے وہ کیا جواب دیں گے۔ سو آئی ایم کوائٹ کیوریس کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب پریس کانفرنس یا میڈیا میں یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے اور کتنے سخت لفظ جو ہے نا وہ استعمال کریں گے۔ سو لڑائی بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، رادر دین کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بریک ہوتا، کوئی نہ کوئی بندہ روکتا چیزوں کو۔ اس وقت آپ کو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور یہ جو ہیں آپس میں جو انٹرنل فائٹ ہے وہ ان کا فوکس جو ہے انہوں نے حکومت نے یا ایجنسیز نے اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سمجھداری سے اپنے سے ہٹا کے فوکس انہوں نے پارٹی کے اندر ہی کر دیا۔ پارٹی خود لڑ رہی ہے، اور خان صاحب بھی پارٹی سے لڑ رہے ہیں، وہ خان صاحب سے لڑ رہے ہیں، پھر آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر گالی گلوچ ہو رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، بڑے خوفناک قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ سن کے بندہ حیران ہوتا ہے اچھا یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں پارٹی میں یا ہو رہی تھیں۔ سو وہ زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے، جس سے عام ورکر ان کا فالوور جو ہے وہ زیادہ ہرٹ ہو رہا ہے۔ سو وہ اسٹریٹجی جو تھی ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو تھی، اگر اسٹیبلشمنٹ کی اگر انہوں نے بندے ڈالے بھی تھے بقول خان صاحب جو ان کی پارٹی کا، نو اٹس ورکنگ، وہ کام کر رہی ہے۔ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب دباؤ میں ہیں، اور وہ اسی دباؤ کی وجہ سے کہنے پہ مجبور ہو گئے جناب کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا جو پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ سو وہ دباؤ تو نظر آ رہا ہے ہمیں۔ نو لاسٹلی آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور آرمی چیف جو ہیں وہ جس طریقے سے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ بھی اب وہ سامنے آئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اب تک وہ بیک فٹ پہ تھیں، اب وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ تقریریں کر رہی ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں۔ ایک سال کی پوری جو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ پنجاب میں پہلے ایڈجسٹ کیا، اب ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکل رہی ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اور وہ جو متھ ان کے بقول وہ توڑ رہی ہیں کہ نوجوان یوتھ یا لوگ جو ہیں صرف خان صاحب کے ساتھ ہیں یا پبلک میں نہیں نکل سکتے، اب وہ پبلک میں نکلنا شروع ہو گئے۔ نکلنا کیا شروع ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب پہ بڑے اٹیک کرنا شروع کر دیں بچوں کے حوالے سے کہ جناب کہ یہ جو ہے اپنے بچے لندن وغیرہ میں رکھ کے تو یہ اس کے بعد لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں یہاں پر۔ نو دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ جب یہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور یہ پاناما وغیرہ چل رہا تھا تو اس وقت مریم صاحبہ بھی لندن میں تھی، حسن حسین وغیرہ بھی کچھ عرصے کے لیے لندن وغیرہ میں تھے، تو اس وقت یہ عمران خان صاحب کہتے تھے دیکھیں جی یہاں سے لوٹ مار کر کے شریف نے اپنے بچے جو ہیں لندن شفٹ کر دیے ہیں، سارا مال یہاں سے لے گئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پاکستان کا پیسہ ہے اور بچے ان کے وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ تو دونوں کہتے تھے حسن حسین کہ ہم تو یہ پاکستانی شہری نہیں، ہم تو برٹش ہیں، ہمارے اوپر تو لاز بھی نہیں آتے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ سو حکمرانوں کے بچے جو ہیں وہ لندن میں وہ کہتے ہیں رہتے ہیں، آتے جاتے اپوزیشن میں، وہ آ جائیں وہ ان کو ٹانٹ کرتے ہیں، وہ آ جائیں ان کو ٹانٹ کرتے ہیں، رہتے دونوں کے بچے ادھر ہی ہیں۔ موقع ملنے پہ عام آدمی کے بچے گولیاں کھا رہے ہیں یا کسی کے لیے ہنگامے کر رہے ہیں یا جلوس کر رہے ہیں، وہ ایک الگ سے ایک بحث ہے کہ پاکستانی عوام اپنے اپنے پسند کے لٹیرے میں بٹی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی کھل کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ خط پہ انہوں نے بات کی ہے، یا طالبان کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے انہوں نے اپنا سٹینڈ دیا۔ چولستان میں گئے ہیں، وہ نظر آئے ہیں ان کے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میسج دینے کے لیے کہ میری پوری فل بیکنگ جو ہے نا اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ سو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیے یہ فرسٹریشن بھی میرا خیال ہے بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اتنے خط لکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ کریکس آئیں گے یا اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی، کہیں کوئی برف یہ پگھلے گی، برف نہیں پگھل رہی بلکہ الٹا اس کا فائدہ بینیفٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادی یا ان کی حکومت اور ان کی پارٹی کو ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی آپس میں وہ ہمیں لڑتی اور بکھرتی نظر آ رہی ہے۔